مسیح یسوع کے عظیم قادر بابرکت بزرگ اور جلالی نام میں آپ سب کو آج صبح میری طرف سے اور پاکستان بائبل سوسائٹی کے تمام سٹاف کی طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں خدا کی اس محبت کے لیے اور اس برکت کے لیے اور اس بخشش کے لیے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کی بخشش اور خدا کی رحمت ہے جو وہ ہمیں استعمال کر لیتا ہے۔ ہمیں ہر بات میں اس کے شکر گزار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج صبح میں خاص طور پر اپنے بزرگ ریورنڈ ڈاکٹر الطاف خان صاحب کے لیے اور آپ کی تمام سیشن کے لیے اور تمام کانگریگیشن کے لیے، کلیسیا کے لیے خداوند کا بہت شکر گزار ہوں جو باقاعدگی کے ساتھ پاکستان بائبل سوسائٹی کو نہ صرف اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں بلکہ ہر سال دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے درمیان آئیں اور خداوند کے کلام کو اور پاکستان بائبل سوسائٹی کی خدمت کو آپ کے ساتھ بانٹ سکیں کہ ہم کس طور سے اس خدمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی ہم ساری عزت اور سارا جلال خداوند کے نام کو دیتے ہیں اور آپ سب کے بھی بہت شکر گزار ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ پاکستان، اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے سنیں، صرف چند باتیں میں جلدی میں آپ کو پاکستان بائبل سوسائٹی کے متعلق بتاؤں گا۔ اچھا ہے آپ جانتے ہیں اور آپ واقف ہیں پاکستان بائبل سوسائٹی کی خدمت سے، گزرے سالوں میں جو کچھ پاکستان بائبل سوسائٹی کے وسیلے سے ہوا ہے آپ اس سے بھی بڑی بخوبی واقف ہیں کہ خدا نے کس طور سے بائبل سوسائٹی کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا ہے اور کر رہا ہے، اور ان دنوں میں بھی ہم خداوند کی اس خدمت میں کو بڑے شوق کے ساتھ اور نئے انداز سے کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم بہت ساری جو خدمت کے حصے ہیں ہم ان میں پیش ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہر سال اینول سپورٹس فیسٹیول کرتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے ابھی کل ہی ہمارا 21واں سپورٹس فیسٹیول جو ہے وہ ختم ہوا ہے، اور یہ خاص طور پر ہم نوجوانوں کے درمیان کرتے ہیں تاکہ کھیلوں کے ذریعے سے خدا کا کلام جو ہے وہ ان کو سکھا سکیں اور ان کو اس کے بارے میں بتا سکیں اور وہ سیکھیں اور وہ خداوند میں بڑھ سکیں۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں، ہم نے کل ہی 21واں سپورٹس فیسٹیول جو ہے وہ ختم کیا۔ آنے والے دنوں میں ہمارا بائبل پروموشن ڈے ہے، اسے بھی آپ ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 2 اکتوبر کو، اور اس میں ہم بائبل کوئز ہوتا ہے، پھر ایسے رائٹنگ کمپٹیشن ہے، آرٹ کمپٹیشن ہے، میموری ورس کمپٹیشنز ہیں، یہ سارے کمپٹیشنز جو ہیں ہم اس میں ارینج کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ خاص خداوند کے حضور دعا کریں کہ آنے والے دنوں میں جب وہ پروگرام ہے تو خداوند اس میں بھی بڑی مدد کرے۔ ٹرانسلیشنز کے حوالے سے جو ایک خاص اہم اور بنیادی شعبہ ہے پاکستان بائبل سوسائٹی کا، جو ہمارے مشن کا حصہ ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے پنجابی نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے اس کو ریوائز کر کے شائع کیا، اور پھر پشتو زبان میں پوری بائبل جو ہے اس کو ہم نے لانچ کیا، اور پھر لائن ہینڈ بک کا ترجمہ ہوا اور وہ بھی ہم پچھلے سال لانچ کر پائے۔ ہم ان سب باتوں کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں، اور اس سال بھی ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ ابھی ہم گریک اردو انٹرلینئر پہ کام کر رہے ہیں، گریک اردو ڈکشنری پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سندھی زبان میں جو بائبل کا پوری بائبل کا جو ترجمہ ہے اس کی ٹائپ سیٹنگ پہ کام کر رہے ہیں، ترجمے کا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ہم اس کے لیے بھی خداوند کے شکر گزار ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اس خدمت کو اور اس سارے کام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سرائکی زبان میں بھی کام جاری ہے، اور خدا کے فضل سے آنے والے 2 مہینوں کے اندر جو ہے وہ پہلی انجیل سرائکی زبان میں جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی۔ ان ساری باتوں کو اور بھی جتنے پروجیکٹس پاکستان بائبل سوسائٹی کے چل رہے ہیں ان کے لیے آپ ضرور دعا کریں کہ خداوند ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے نام کی گواہی اور جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ انسان اپنی فطرت میں بہت سارے مختلف مراحل میں سے گزرتا ہے، اور انسان کی فطرت کا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو شاید ہم بہت پیشنیٹ ہو کے شروع کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے کہ ہم بڑے جوش سے, بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. اور جب ہم شروع کر لیتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ شاید ہم جب روٹین میں آ جاتے ہیں تو پھر یا تو ہمارا وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے یا ہم ویسے کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, کہ کبھی ہم بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں اور کبھی ہم بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں. اور اس کی دو بنیادی وجوہات جو اکثر میں دیکھتا ہوں مجھے نظر آتی ہیں کہ ہم ایک تو یا شاید اس کام کو جسے ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم اسے روٹین ورک سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری معمول کی زندگی کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم ایک کام کے عادی ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اس کے لیے مجھے کوئی نئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے مجھے کچھ نیا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ایسے ہی ہر سال ہوتا ہے, اور ہم اسے روٹین ورک سمجھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر دوسری وجہ جو مجھے نظر آتی ہے کہ ہم اکثر اوقات جو ہے وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, یعنی ہم اپنے اس مین رستے سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں اور پھر ہم اس میں کمزور پڑ جاتے ہیں. اور میرے عزیزو, یہ دونوں وجوہات جو ہیں وہ ہمیں انسان کی فطرت میں نظر آتی ہیں کہ انسان اکثر اس طور سے جو ہے وہ کرتا ہے. اگر ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم بھی کچھ اسی طور سے کرتے ہیں. اگر ہم مسیح کے ساتھ اپنے روحانی سفر کا جائزہ لیں تو ہم شاید جب ہم نے مسیح کو قبول کیا, جب میں نے اپنی زندگی مسیح کو دی, جب میں نے اس کے ساتھ چلنا شروع کیا تو میں شاید بہت زیادہ پیشنیٹ تھا کہ میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا. لیکن وقت کے ساتھ شاید ہم ایک روٹین میں آ گئے اور ہم نے کہا اچھا یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, ہم ایسے ہی کریں گے, اور ہم کرتے چلے جاتے ہیں. کلام مقدس میں سے جو حصہ ہمارے لیے آج تلاوت کیا گیا, اس میں ہم کلیسیا کے متعلق پڑھتے ہیں, ایک ایسی کلیسیا کے متعلق جو اپنے ایمان پر قائم ہے. مشکلات اور پریشانیاں, دکھ اور تکلیفیں اس کا بھی حصہ ہیں, وہ بھی ان سارے حالات میں سے جو ہے وہ گزرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم اور بنیادی بات ہے جس پر آج ہم توجہ کریں گے کہ وہ کلیسیا خداوند میں مضبوط ہے, وہ قائم ہے. فیلیڈیلفیا کی کلیسیا, آپ ساتوں کلیسیاؤں کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سیکھا ہوگا جو مکاشفہ کی کتاب میں جن کا بیان ہے, لیکن آج ہم تھوڑی دیر کے لیے فیلیڈیلفیا کی کلیسیا پر, اس کے ایمان پر غور کریں گے, اور خاص طور پر اس بات پر غور کریں گے کہ کس طرح سے وہ ان مشکل حالات میں بھی قائم ہے, اور جب وہ قائم ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کے لیے کس اجر کا بیان کرتا ہے. نہ صرف اس کلیسیا کے لیے بلکہ وہ ان تمام مسیحی ایمانداروں کے لیے جو مسیح میں سچائی کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ چلتے ہیں, وہ کس طور سے ان کے لیے اجر رکھتا ہے. فیلیڈیلفیا کی کلیسیا کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اچھا ہے کہ ہم اس کے حدود اربے کو بھی دیکھیں, ہم دیکھیں کہ یہ شہر اور یہ بعد میں پھر اس میں کلیسیا کیسے وجود میں آئی. پرگمن کے لوگوں نے اس شہر کو جو ہے وہ دریافت کیا, اور یہ شہر ایشیائے کوچک کے سرحدی علاقے پر واقع تھا, اور یہاں جنگلی, جنہیں ہم عام طور پر کہتے ہیں, جن لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں یہ ان کو رہنے سہنے کا بھی نہیں پتہ, سو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگلی یا وحشی لوگ جو ہیں آباد تھے. اور جب پرگمن کے لوگوں نے اس علاقے کو دریافت کیا تو انہوں نے ان لوگوں کو یہاں سے بھگا دیا, اور یہ علاقہ جو ہے یہ بہت ہی زرخیز تھا. اور جب یہاں پر پرگمن کے لوگ آئے اور انہوں نے اس کو, ان لوگوں کو نکال دیا اور اس کو آباد کیا, تو وہ اپنے ساتھ یونانی ثقافت اور اس کے ساتھ ساتھ یونانی زبان بھی جو ہے وہ لے کر آئے. انگور کی فصل جو ہے وہ یہاں پر بہت ہی زیادہ اور وافر مقدار میں جو ہے وہ ہوتی تھی. جب مسیحیت یہاں پر آئی تو یہاں پر پہلے سے یہودی عبادت خانے جو ہیں وہ موجود تھے,
اور لوگ اس کے علاوہ لوگ زیوس دیوتا کی اور ایک اور دیوتا تھا ان کا ہسٹیشیا، جس کی وہ عبادت جو ہے وہ یہاں پر کرتے تھے. سو ہمیں یہاں پر یہودی عبادت خانے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بت پرستی کی جگہیں بھی نظر آتی ہیں کہ لوگ کس طرح سے بتوں کے بھی پجاری تھے. اگر ہم اس سے پہلے چونکہ ہم پرگمن کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر قائم کیا سب کچھ اور اس سارے شہر کو آباد کیا، تو اگر ہم ان پر غور کریں تو وہاں پر ایسی بہت ساری جگہیں موجود تھیں جنہیں یہاں پر شیطان کے تخت کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ وہاں پر زیوس، اس کے ایتھینے اور اسکلیپیس کی پرستش جو ہے وہ ہوتی تھی. یہ مختلف دیوتا تھے جن کی پرگمن میں پرستش ہوتی تھی، اور جب انہوں نے آ کر اس علاقے کو آباد لیا تو پھر یہ سارے دیوتا بھی، یہ ساری ثقافت بھی جو ہے ہمیں ان کے ساتھ اس جگہ پر جو ہے وہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. 70ویں عیسوی میں یہ شہر جو ہے یہ بالکل تباہ ہو گیا، اور زلزلے کی وجہ سے اور زلزلے کے بعد کے جھٹکوں کی وجہ سے لوگ شہر سے باہر رہتے تھے. اور جب اس شہر کو پھر سے آباد کیا گیا تو اس کو نیو کیسریا کا نام بھی دیا گیا، یعنی کیسر کا نیا شہر. ٹھیک ہے. اس نام سے بھی اسے پکارا گیا. 10ویں عیسوی میں ابتدائی کلیسیا کے بزرگ، ایک بہت ہی مشہور اور معروف بزرگ اگنیشیس نے اس میں کلیسیا کو خط لکھا، اور 155 عیسوی میں ہم ایک بہت ہی تاریخ میں اگر آپ پڑھیں، جب آپ شہیدوں کے بارے میں، مسیحی شہیدوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک بہت ہی اہم نام نظر آتا ہے بشپ پولی کاپ کا، اور فیتھفل کہانی ہمیں اس کی نظر آتی ہے. اور جب اس کو شہید کیا جا رہا تھا تو اسے کہا گیا کہ تو مسیح کا انکار کر دے، اور اس نے کہا کہ جو مسیح 87 سال تک میرے ساتھ وفادار رہا، جس نے مجھے سنبھالا، جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے استعمال کیا، آج جب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں تو میں اس کا کیسے انکار کر دوں. اور اسے شہید کر دیا گیا. سو یہ ساری ہسٹری جو ہے، تاریخ جو ہے، وہ ہمیں اس شہر کے، اس کی کلیسیا کے ارد گرد جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور یہ کلیسیا جو ہے یہ خدا سے پیار کرنے والی کلیسیا تھی، لیکن خدا سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں، جو خدا سے پیار کرتے ہیں، جو خداوند میں مضبوط ہیں، ان کی زندگی میں مشکلیں نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے پاسبانی خدمت بھی کی 12 سال. تو ایک دفعہ میں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں بیمار ہو گیا، تو مجھے کسی شخص نے فون کیا حال پوچھنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ٹھیک ہوں، اب بہتر ہوں. تو اس نے مجھے کہا کیا پادری صاحب بھی بیمار ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. سو ہم سوچتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے ساتھ جڑے ہیں یا خداوند کی خدمت کرتے ہیں یا خدا کے ساتھ ان کا تعلق اور رشتہ ہے، مشکلیں اور پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں ان کی زندگی میں نہیں آتے. ان کی زندگی شاید بہت اسٹریٹ ہوتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. جو لوگ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں، مشکلیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں اتنا ہی ان کا پیچھا کرتی ہیں، کیونکہ ابلیس انہیں اس راہ سے ہٹانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی اس منزل تک پہنچے. سو یہ کلیسیا ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کلیسیا کو خدا پیار کرتا ہے، اور یہ کلیسیا خداوند سے پیار کرنے والی وفادار کلیسیا ہے، لیکن مشکلات بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں. 7ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، فلیدیلفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے. سو خداوند یسوع مسیح یہاں پر مخاطب ہیں، اور جو پہلی چیز ہم اس حصے میں جو ہمارے لیے تلاوت کیا گیا، اس خط کے حصے میں دیکھتے ہیں، اس پیغام کے حصے میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو اختیار ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں.
اور وہ کس طور سے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور اختیار ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فرشتے کو لکھ کہ جو قدوس ہے، جو برحق ہے، جو سچا ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، وہ یہ فرماتا ہے۔ یسوع کے اختیار کو جو ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اور کلام مقدس میں ہمیں بے شمار جگہ پر ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جہاں پر اس طور سے مسیح کے اختیار کو اور اس کی قدرت کو بیان کیا گیا۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کا 16واں باب دیکھیں، 16ویں باب کی 19ویں آیت کو، تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، اور اسی اختیار کا، اسی قدرت کا، اسی اتھارٹی کا ہم ذکر مکاشفہ میں فیلڈیلفیا کی کلیسیا کے نام جب ہم اس خط کا مطالعہ کرتے ہیں، اس حصے کا مطالعہ کرتے ہیں ان آیات میں، تو ہمیں یہی اختیار جو ہے وہ یہاں پر بھی نظر آتا ہے۔ اگر ہم ایوب 12واں باب دیکھیں تو ایوب 12ویں باب کی 14ویں آیت میں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ ایوب اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو وہ ڈھا دیتا ہے تو پھر بنتا نہیں، وہ آدمی کو بند کر دیتا ہے تو پھر کھلتا نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ خدا کے اختیار کا اقرار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایوب اگر 12واں باب آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ ڈھا دیتا ہے تو پھر بنتا نہیں، اور وہ آدمی کو بند کر دیتا ہے تو پھر کھلتا نہیں ہے۔ اور اسی طور سے اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 22واں باب اور اس کی 22ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح کے متعلق اس پیشن گوئی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا۔ ٹھیک ہے، سو پہلی چیز جو ہمیں جب فیلڈیلفیا کی کلیسیا سے خداوند یسوع مسیح مخاطب ہیں تو ہمیں مسیح کا تعارف نظر آتا ہے، اس کا اختیار نظر آتا ہے کہ جو ان سے مخاطب ہے وہ کس قدر اختیار اور قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، سو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طور سے اس کے اختیار کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ جو دوسری اہم اور بنیادی بات ہے کہ وہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہی نوز، وہ جانتا ہے، وہ آپ کو بھی جانتا ہے، وہ مجھے بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں اس طور سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خداوند کو تو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، سب کچھ، بہت سارے ہم نے سیکرٹس رکھے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکرٹ ہے، یہ نہیں کسی کو بھی بتانا۔ پر ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے متعلق سب کچھ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، سو یہاں وہ کلیسیا کو یاد دلاتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ ان ساری کلیسیاؤں کے متعلق پڑھیں، یہ ساتوں کلیسیاؤں کے متعلق جو یہاں پر ذکر کیا گیا، تو آپ کو ہر ایک جگہ پر یہ نظر آئے گا کہ خداوند یسوع مسیح ہر ایک کلیسیا سے واقف ہے۔ خدا نے کیا کہا کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ سو ہی نوز، وہ جانتا ہے، وہ میرے اچھے کاموں کو بھی جانتا ہے اور وہ میرے برے کاموں سے بھی واقف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی اس سے چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سو جو اختیار رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، وہ زندہ مسیح ان سے مخاطب ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے۔ سو پہلی چیز جو ان کے حوصلے کے لیے، جو ان کی ایمان کی مضبوطی کے لیے ہے کہ خداوند یسوع مسیح انہیں جانتا ہے، اور دوسری چیز
کہ نہ صرف وہ انہیں جانتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے کاموں سے بھی واقف ہے، اور وہ بھی یہ بھی جانتا ہے کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہے ہیں عملی طور پر. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بائبل ریڈر ہیں، بہت اچھے بائبل ریڈر ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیلنٹ ریڈرز ہیں. ہم اکثر انہیں اپنی کلیسیاؤں میں کلام کی تلاوت کے لیے بھی چنتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کا تلفظ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا کلام جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریگولر ڈیووشنل ہیں، جو ہر روز اپنی ڈیووشنز مارننگ اور ایوننگز میں کرتے ہیں. لیکن ان سب باتوں میں ایک اور چیز جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ شاید ہم بہت اچھے عبادت گزار ہیں، ہم بہت زیادہ دعا کرنے والے ہیں، لیکن عملی طور پر شاید ہم اس کے مطابق ذرا بھی نہیں جیتے. آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب خداوند ان سے مخاطب ہے، خداوند جب ان سے بات کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں، میں تیرے سارے کاموں سے واقف ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا تجھ میں زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. کتنی خوبصورت بات ہے. اگر خداوند آج مجھ سے مخاطب ہے، آپ سے مخاطب ہے، اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو بھی جانتا ہوں، اور میں اس بات سے خوش ہوں کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے، اور نہ صرف تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے بلکہ تو نے میرے نام کا انکار نہیں کیا. خدا ان کو جانتا ہے، ان کے کاموں سے واقف ہے کہ وہ کس طور سے خداوند میں مضبوط ہیں اور خداوند میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے خدا کہتا ہے کہ میں شیطان کی اس جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا. وہ کہتا ہے دیکھ میں شیطان کی ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. اور نہ صرف اس جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں. اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب کو دیکھیں اور دوسرے باب کی اگر ہم 9ویں آیت پر غور کریں تو 9ویں آیت میں بھی جب سمرنا کی کلیسیا سے یسوع مسیح مخاطب ہیں تو وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں کے بارے میں کہا کہ یہ سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہیں. جو یہ کہتے ہیں وہ کرو، لیکن جو یہ کرتے ہیں وہ نہ کرو. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں کہ ہم کس طور سے دیکھیں خداوند کے بہت قریب لوگ تھے وہ، ٹھیک ہے، لیکن کس طور سے وہ کلیسیا کو تنگ کر رہے تھے، کس طور سے وہ کلیسیا کے لیے مشکلیں اور اظہار ثانی پیدا کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کلیسیا جو مسیح کے نام سے کہلاتی ہے یہ بڑھے اور مضبوط ہو اور قائم رہے. خداوند یسوع مسیح ان سے واقف ہے، وہ انہیں جانتا ہے، وہ انہیں جاننے کے ساتھ ساتھ ان کے کاموں سے بھی واقف ہے، وہ ان کے اس ایمان سے بھی واقف ہے کہ وہ کس طرح سے خداوند میں مضبوطی کے ساتھ چلتے ہیں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ میں شیطان کی اس جماعت کو جو ہے وہ تیرے قبضہ میں، تیرے قابو میں کر دوں گا. اور پھر آگے اگر ہم چل کر دیکھیں تو جو خاص اہم بنیادی باتیں ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ وہ خداوند کے کلام پر صبر کے ساتھ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تو صبر کے ساتھ جو ہے ان پر عمل کرتا ہے، اس لیے میں تیری آزمائش کے اس وقت میں تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والی ہے. ٹھیک ہے، اس آزمائش کے وقت میں بھی نہ صرف خداوند یسوع مسیح ان سے اس وقت کا وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو انہیں تنگ کرتے ہیں انہیں تمہارے قابو میں کر دوں گا، بلکہ اس وقت کے متعلق بھی جب آزمائش کا وقت دنیا پر آئے گا ان کے لیے ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے، کہ میں تیری حفاظت کروں گا. کن لوگوں کی؟ جو خداوند کے ساتھ وفاداری سے چل رہے ہیں.
مضبوطی کے ساتھ اس میں قائم ہیں. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں بہت سارے کام جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہم ان کے بغیر جی نہیں سکتے، جو ہمیں خدا سے دور لے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو خداوند کے کلام کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح ان سے کہتا ہے کہ میں نہ صرف آزمائش میں تمہاری حفاظت کروں گا بلکہ مقدس میں ایک ستون تمہیں بناؤں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ 12ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے اور جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا. ستون کیا ہوتے ہیں؟ سپورٹیو ہوتے ہیں. اور کیا ہوتے ہیں؟ وہ مضبوط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پرومیننٹ ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کسی بھی بلڈنگ کے اندر، اگر آپ کو بڑی بلڈنگ کے اندر اگر آپ اس میں انٹر ہی ہو رہے ہیں، اگر آپ بڑے اونچے لمبے شاپنگ مال کو دیکھیں، اس کی سب سے بڑی اور اہم چیز جو اس میں ہوتی ہے وہ اس کے ستون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انہی ستونوں پر منزلیں بنتی چلی جاتی ہیں اور اگر وہ کمزور ہوں گے بیچ میں بلڈنگ جو ہے وہ گر جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح اتنی اہم ذمہ داری ان کے لیے رکھتا ہے، اتنی اہم جگہ ان کے لیے رکھتا ہے کہ تم خداوند کے مقدس میں تمہیں ستون بناؤں گا. اور پھر جو تیسرا ریوارڈ ہمیں ان کے لیے نظر آتا ہے کہ نیا نام جو ہے، اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان پر سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا. ٹھیک ہے، کس پر؟ جو خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتا ہے، جو ان مشکلوں میں بھی خداوند میں قائم ہے، جو اس ساری حالات میں سے گزرتے ہوئے بھی خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے. نہ صرف وہ پڑھنے والا ہے، نہ صرف وہ سننے والا ہے، بلکہ وہ عمل کرنے والا ہے. جب یہ کووڈ آیا تو میں ایک دن ایک انٹرنیٹ پہ ایک چھوٹا سا خیال پڑھ رہا تھا، ان لوگوں کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں ریڈرز. تو جرنلی دیکھ رہا تھا، بائبل کے حوالے سے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن جرنلی دیکھ رہا تھا کہ ریڈرز کتنے ہیں دنیا میں، پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں. تو دیکھتے دیکھتے ایک جگہ پر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شاید امریکہ میں کوئی 35% لوگ تھے کرونا سے پہلے پڑھنے والے، بک ریڈنگ کرنے والے 35% لوگ تھے. اور میں نے دیکھا کہ اس نے نیچے لکھا ہوتا لیکن اب کرونا کے دوران ان کی ایوریج بڑھ گئی ہے اور یہ 60% ہو گئے ہیں. تو مجھے تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ پاکستان میں کتنے پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، کیونکہ امریکہ میں اگر اتنے بڑھ گئے ہیں تو ظاہر ہماری بھی کوئی گروتھ ہوئی ہوگی. تو آپ یقین جانیے کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. ہم اگر جرنل پڑھنے والوں کی بات کریں تو ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے، اگر ہم کلام پڑھنے والوں کی بات کریں تو پھر کیا ایوریج ہوگی پاکستان. ٹھیک ہے، ہم اچھے بائبل ریڈر نہیں ہیں. ایون ہم اپنی بائبل بھی، پرانے بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بائبل کے بغیر چرچ نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے موبائل میں ہے، ٹھیک ہے. نہیں، ویسے بھی ہم کبھی کبھی موبائل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہاں چرچ میں ہے، انہوں نے پیچھے ڈیسک رکھا ہوا ہے، وہاں بائبل بھی ہے، گیت کی کتاب بھی ہے، وہاں سے لیں گے اور ہم بیٹھ جائیں گے. ہم اپنی بائبل جو ہے اس کو نہیں، جب ہمارے اپنی بائبل کا شوق ہم میں نہیں ہے تو ہم اسے پڑھیں گے کیسے. ٹھیک ہے، میں اپنی بائبل کے بغیر کہیں نہیں جاتا. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اپنی بائبل کے بغیر جو ہے مزہ نہیں آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کچھ اور چیزیں لیکن چونکہ میں ہر وقت اسی میں سے تلاوت کرتا ہوں تو مجھے کانفیڈنس فیل ہوتا ہے میں جہاں جاؤں میری بائبل میرے پاس ہو. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں کہ ہم کیسے ریڈر ہیں. آج ہم خدا کے کلام کو کس طور سے پڑھتے ہیں. آج میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، چیلنجز کی باتیں کرتے ہیں، مشکلات کی باتیں کرتے ہیں، پریشانیوں کی باتیں کرتے ہیں، دکھ اور تکلیف کی باتیں کرتے ہیں، مصیبت اور اظہار ثانی کی بات کرتے ہیں، وہاں کس طور سے ہم خداوند میں قائم ہیں اور کس طور سے عملی طور پر خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں.
کیونکہ ہمارا ریوارڈ انسانوں کے پاس نہیں ہے. اور میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی یہ آس اور امید نہ رکھیں کہ لوگ ہمیں ریوارڈ دیں گے. لوگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. خداوند ریوارڈ دینے والا ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ اس کے وسیلے سے ہے. اگر آج آپ اور میں یہاں پر موجود ہیں, قائم بھی ہیں, خدا نے ہمیں زمین پر رکھا بھی ہے, تو یہ اس کا فضل ہے. ہماری کوئی لیاقت نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور ہم قائم ہیں. سب خداوند کے فضل سے ہے, اور اس کے فضل کے لیے اور اس کی بخشش کے لیے ہر وقت اپنی زندگی میں خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں, اور اپنی زندگی پر ہر روز اس بات پر غور کریں کہ آپ کس طور سے خداوند کے ساتھ عملی طور پر چل رہے ہیں, تاکہ لوگ آپ کی زندگی سے مسیح کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, جب ہم کلام میں سے یہ پڑھتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو, تم دنیا کا نور ہو, تو پھر نور نظر آنا چاہیے نا. روشنی جو ہے وہ تو نظر آتی ہے نا, وہ تو اندھیرے میں بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, سو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طور سے چلتے ہیں, ہم کس طور سے خداوند میں قائم ہیں, ہم کس کی طرف اپنی نگاہیں, اپنے اجر کے لیے بھی ہم کس کی طرف نگاہیں لگائے ہوئے ہیں. کیا ہم لوگوں کی طرف کہ جب میں خدمت کرتا ہوں, میں کام کرتا ہوں, لوگ مجھے کہیں واہ واہ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ, ہی از اے گڈ مین. ٹھیک ہے, یا میں اپنے اجر کے لیے خداوند کی طرف دیکھتا ہوں جس نے مجھے زندگی بخشی ہے اور جس نے مجھے اپنے نام کی گواہی کے لیے رکھا ہے. فیلڈیلفیا کی کلیسیا خداوند کے ساتھ اس دور میں وفاداری کے ساتھ چل رہی. خدا ان کو جانتا ہے, خدا ان کے دکھ اور تکلیف سے بھی واقف ہے, خدا ان کے اس ایمان سے بھی واقف ہے جو خداوند پر وہ رکھتے ہیں, وہ ان کے عمل سے بھی واقف ہے. آج وہ میری زندگی سے بھی واقف ہے, آج وہ آپ کی زندگیوں سے بھی واقف ہے. آج وہ یہ جانتا ہے کہ میں کس طور سے یا آپ کس طور سے اس کے ساتھ چلتے ہیں, آپ کس طور سے اس کے ساتھ اپنے رشتے میں بڑھ رہے ہیں, آپ کس طور سے اس میں مضبوطی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. مشکلیں اور پریشانیاں جو بھی حالات ہیں, آج کل ہم فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے بھی بہت پریشان, ان ساری چیزوں سے خدا واقف ہے, اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. لیکن جو قائم ہے, جو آخر تک قائم ہے, جو آخر تک وفاداری سے خداوند کے ساتھ چلتا ہے, زندگی کا تاج اس کے لیے ہے. اور فیلڈیلفیا کی کلیسیا میں وہ کہتا ہے کہ میں اسے نیا نام دوں گا. ٹھیک ہے, اس پر نیا نام لکھوں گا, میں اسے مقدس میں ستون کی مانند بناؤں گا, آزمائش کے وقت میں اس کی حفاظت کروں گا. آئیے ہم اپنے سر خدا کے حضور میں جھکائیں اور چند لمحات کے لیے ہم اپنی زندگیوں پر آج صبح دھیان لگائیں. فیلڈیلفیا کی کلیسیا سے جب یسوع مسیح مخاطب ہے, ہم مختلف باتوں کو ہم نے ان میں سے دیکھا ہے. آج تھوڑی دیر کے لیے ان باتوں کے حوالے سے ہم اپنی زندگی میں غور کریں.